میں کچھ نہیں کرتا انور. میرے بیٹے مجھ سے بہت بدتمیزی کرتے ہیں. بیٹوں کے بارے میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. اپنے بارے میں کچھ بتائیں. بیٹوں کے لیے تو زندہ تھا. جب وہ چھوٹے تھے تو سب کے سامنے میں ان کے لیے دعا کیا کرتا تھا. اب جب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو میں لوگوں سے چھپ کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ کیا کرتے تھے؟ میں پڑھاتا تھا، ٹیچر تھا. 35 سال پڑھایا ہے میں نے. 35 ایئرس. 35 سال. بیٹے بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے؟ بیٹے پڑھتے تھے اسکول میں، لیکن میری بیوی کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے اسکول میں پڑھیں، کسی مہنگے اسکول میں پڑھیں. کیونکہ آپ کا اسکول اچھا نہیں تھا؟ اسکول سب اچھے ہوتے ہیں انور. کوئی اسکول برا نہیں ہوتا، سب اچھے ہوتے ہیں. اس میں پڑھنے والا اور پڑھانے والے اگر اچھے ہوں تو سب اچھا ہوتا ہے. آپ کی بیگم ہے؟ چلی گئی. ایک طرح کی زندگی سے وہ اکتا گئی تھی. بڑے گھر کی تھی نا، تو اچانک ان کو میرا کوارٹر چھوٹا لگنے لگا. بیٹے آپ کے ساتھ رہے؟ 2 بیٹے چھوٹے چھوٹے. جس آدمی سے میری بیوی کی شادی ہوئی اس کی یہ شرط تھی کہ میرے گھر میں اسکول کے ماسٹر کے بچے نہیں آئیں گے. اگر بچوں کی تربیت ٹھیک ہو تو پھر وہ ٹھیک رہتے. ہاں، تم شاید ٹھیک کہتے ہو. ہو سکتا ہے میری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہو، ورنہ کیا نہیں پڑھایا میں نے ان کو. قرآن پڑھایا، ان کو بانگ درا پڑھائی کہ ایک درد مند شاعر کی اردو سے وہ اپنی اردو کا آغاز کر سکے. کسی انگریزی اسکول میں پڑھتے تھے؟ ہاں، انگریزی اسکول میں پڑھتے تھے. کیسا اسکول تھا؟ بہت اچھا اسکول تھا، بہت مہنگا اسکول تھا. سردیوں میں اپنے گرم کپڑے پرانی دکانوں سے خریدا کرتا تھا، مگر میں اپنی اولادوں کے لیے وہی کپڑے خریدتا تھا جو میرے بچوں کو پسند آتے تھے. وہی کپڑے خریدتا تھا. پڑھائی میں کیسے تھے؟ بہت اچھے تھے. انگریزی بہت اچھی تھی ان کی، انگریزی بولتے تھے. اختلاف کب شروع ہوا؟ مجھے نہیں معلوم. کوئی وجہ تو ہوگی. ایک دن مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے دونوں بیٹے آ کے بیٹھ گئے. میں نے دعا مانگنے کے بعد ان کو دیکھا اور ان کے لیے پھر دعا مانگنے لگا. بچوں سے پوچھا کہ کیسے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ تم کو کیا ناپسند ہے، گھر یا باپ؟ بڑا کہنے لگا کہ گھر کو ناپسند کرنا ہمارا حق ہے اور آپ کو پسند کرنا ہماری مجبوری. میں نے بچوں سے کہا کہ یہ گھر تمہارے عروج عظمت کی طرح یادگار ہے. تمہارا دامن اس کی ذات سے وابستہ ہے. جواب کیا ملا؟ چھوٹا مجھ سے کہنے لگا کہ آپ اسے گھر کہتے ہیں. آل مائی لائف آئی ہیو ٹو. چھوٹا مجھ سے کہنے لگا آپ اسے گھر کہتے ہیں. آل مائی لائف آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو پٹ اٹ فرام می. میں نے اس سے کہا بی ریزنیبل بیٹا، یو ہیونٹ یٹ ٹرائیڈ ایوری تھنگ. یہ سن کر وہ دونوں اپنے کمروں میں چلے گئے. میں ساری رات نہیں سو سکا انور. جاگتا رہا میں ساری رات، اور بار بار جا کر ان کے چہروں کو دیکھتا تھا، ان کے سوئے ہوئے چہروں کو دیکھتا تھا بار بار.
ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک نیا خواب دیکھ رہے ہیں، ایک نیا گھر دیکھ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دوسرے دن صبح وہ لوگ مجھ سے ملے بغیر کالج چلے گئے، اور میں سارا دن ان کے بچپن کی تصویروں کا البم اٹھائے پھرتا رہا، کھیلتا رہا تصویروں سے۔ آپ نے گھر بدل لیا؟ نہیں، میرے پاس جو پیسے تھے، اگر تم اس کو پیسے کہہ سکتے ہو، تو میں نے وہ سارے بینک سے نکلوا کے ان لوگوں کو دے دیے اور کہا یہی میری پوری زندگی کی پونجی ہے، کمائی ہے۔ تو چھوٹے نے مذاق میں یا مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیا، ہیئر وی گو۔ میں گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا کہنے لگا، بی سیٹڈ سر۔ اور جانتے ہو وہ چھوٹے والے نے مجھ سے کیا کہا کہ ہم زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، and soon you will catch your death۔ یہ کہہ کے وہ دونوں پیسے لے کے کمرے سے چلے گئے، اور میں کھڑا سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اقبال حالی رشید احمد صدیقی کی کتاب کے اور آقے کے کر کے میری آنکھوں کے سامنے اڑنے لگے انور۔ مکان کی دیواروں سے بچوں کی تصویریں ایک ایک کر کے غائب ہونے لگی، اور دوسرے دن وہ دونوں گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ پتہ نہیں، مگر ایک ہفتے کے بعد چھوٹا والا گھر پر آیا اور کہنے لگا کہ ہم ڈیفنس میں ایک گھر میں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ مجھ سے پوچھنے لگا، آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے کہا، دونوں بیٹے بغیر جواب دیے ہوئے چلا گیا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ آج کل آپ کے بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ سنا ہے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں، شادی بھی کر لی ہے۔ آپ کو بلایا؟ بہت بڑے گھر ہیں ان کے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس۔ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کو بلایا شادی میں؟ نہیں، بلایا نہیں۔ آپ سے ملنے آتے؟ آیا تھا ایک دفعہ، لیکن وہ مجھ سے ملنے نہیں آتے، وہ صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں۔ شادی کہاں کی ہے؟ کی ہوگی کسی اونچے اور بڑے خاندان میں۔ اگر اوسط درجے کے خاندان میں شادی کرتے تو شادی کے دن لڑکی والے لڑکے کے باپ کے بارے میں ضرور پوچھتے۔ آخری مرتبہ آپ اپنے بیٹوں سے کب ملے تھے؟ عید کے دن آئے تھے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر۔ چھوٹا مجھ سے کہنے لگا کہ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے مجھے اردو کا کوئی استاد بتائیے۔ میں نے کہا، مجھے ٹیچر رکھ لو، مجھے۔ کہنے لگا کہ مجھے مہنگا ٹیچر چاہیے، میرا بیٹا صرف انگریزی سمجھتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور جیب سے میں نے 20-20 روپے نکال کے اپنے بچوں کے، دونوں بچوں کے ہاتھ میں عیدی دی۔ جاتے ہوئے وہ بچے وہ 20 روپے بھی ٹیبل پہ چھوڑ کے چلے ان کی کسی حرکت سے آپ کو کبھی یہ اندازہ ہوا کہ وہ اپنی اس بات پہ شرمندہ ہے؟ نہیں انور، بہت خوش ہیں، بہت ہی خوش ہیں۔ چھوٹا ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے تو زیادہ سے زیادہ کسی بینک میں سرکاری ملازم ہوتے۔ کہنے لگا، جانتے ہیں کہ نوکری کی درخواست دیتے ہوئے گھر کے پتے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟
کہنے لگا آپ جیسے لوگوں کا مستقبل کیا ہے اس ملک میں، کیا حال ہے آپ کا اس ملک میں، اور کہنے لگا آپ جیسے سچے لوگ اپنا ماضی چھپانے کے لیے اکثر جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مگر مجھے آ گیا ہے یقین۔ ایسی اولاد کا کیا فائدہ؟ اولاد سے فائدہ نہیں سوچا جاتا، لیکن دکھ اس بات کا ہے انور کہ جب مجھے ان کی ضرورت تھی تو وہ میرے پاس نہیں رہے۔ فائدے سے میری مراد تھی، میں سمجھتا ہوں تمہاری بات کو، تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن اولاد ہوتی ہے انور۔ میں آج بھی اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ آپ نے اپنی بہوؤں کو دیکھا ہے؟ نہیں، کبھی اس خواہش کا اظہار کیا؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ کیا جواب آئے گا۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ نے زندگی میں کبھی اپنے والدین کو کوئی دکھ پہنچایا؟ دکھ پہنچانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انور، مگر میں اپنے ماں باپ کو سکھ بھی نہ پہنچا سکا۔ کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس، گھر میں جو پکا وہ کھا لیا، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ماں نے جو پہنایا وہ پہن لیا، کبھی بڑوں سے بدتمیزی نہیں کی، ان کو کبھی جواب نہیں دیا۔ لیکن آج میں یہ سوچتا ہوں کہ میں زندہ کیوں زندہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ میری پوری زندگی دوسروں کا امتحان لیتے ہوئے گزر گئی، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، اپنی والدہ سے ملتے ہیں؟ ملتے ہوں گے، ضرور ملتے ہوں گے، بہت پیسہ ہے ان کے پاس۔ اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ انگریزی تعلیم کا اثر ہے؟ یہ سب کچھ اس دور کا اثر ہے۔ تعلیم تو کوئی بھی بری نہیں ہوتی انور۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں، شکریہ۔ کرم اس کا کہ بے جوہر نہیں میں۔ نہ جانے میں نے تمہیں اپنے بیٹوں کی یہ کہانی کیوں سنا دی۔ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو کیا پتہ کل آ کے آپ کو لے جائیں۔ بڑے والے کی پوسٹنگ امریکہ ہو گئی۔ پچھلے ہفتے وہ مجھ سے ملے بغیر امریکہ چلا گیا، اور سنا ہے کہ چھوٹے والا بھی لندن جا رہا ہے۔ آپ کی کہانی تو مجھے کسی فلم کی کہانی لگ رہی ہے۔ اس کہانی کی اگر فلم چلے گی تو ایک دن سے زیادہ نہیں چل سکتی، مگر میری کہانی ختم ہی نہیں ہوتی۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، بس دعا کرو کہ میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جائے۔ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے، دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے۔ آج آپ نے ایک باپ کی کہانی سنی۔ لوز ٹاک کا شاید یہ واحد پروگرام تھا جس نے مجھے بھی پریشان کر دیا۔